امریکی بحری بیڑا USS ابراہیم لنکن عمان کے قریب پہنچ گیا۔ مشرقی وسطی میں فوجی نقل و حرکت اپنے عروج پر، کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ امریکہ اپنے لاؤ لشکر لے کر عمان میں پڑاؤ ڈال چکا ہے اور دوسرا بحری بیڑا بھی اسی طرف آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان نے 24 سے 25 فروری تک بحیرہ عرب میں فائرنگ مشق کی غرض سے نوٹم جاری کیا ہے۔ ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ان حدود سے دور رہا جائے، یہاں پر کوئی نقل و حمل اور کوئی فضائی اور سمندری ٹریفکنگ نہ ہو۔ ممکنہ طور پر پاکستان ایک میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے یا پھر شاید کئی ایک، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ عمان کے قریب امریکی طیارہ بردار جہاز، بحیرہ عرب میں پاکستان کا میزائل الرٹ دینا، اور پھر اب بھارتی نیوی کا بھی آبدوزوں کو جانچنے اور انہیں اپ گریڈ کرنے کی غرض سے بحر ہند اور بحیرہ عرب کے قریب ایکٹیو ہونا۔ آخر اس خطے میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ عمان کے قریب USS ابراہیم لنکن اور پھر پاکستان کا اپنے سمندری حدود میں نوٹم جاری کرنا اور ممکنہ طور پر میزائلوں کی طاقت کو پرکھنا، یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے۔ بحیرہ عرب اور مشرقی وسطی طاقتوں کی خاموش بساط بن چکی ہے۔ یہ سب الگ الگ خبریں نہیں ہیں دوستو، یہ ایک ہی جغرافیائی زون میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں کی کڑیاں ہیں۔ یہ پورا ریجن اس وقت اسٹریٹجک موڈ میں جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا کوئی ایسا خاطر خواہ نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا کوئی اور وجہ بنتی ہے تو کسی بھی صورت میں امریکہ نے سمندر میں اپنی جو طاقت یہاں پر بٹھا رکھی ہے وہ ایکشن میں آ سکتی ہے۔ دوسری طرف ایران بھی اپنی پوری تیاریاں کر کے بیٹھا ہے۔ ایران کیا رد عمل دے گا، کس طاقت سے جواب دے گا، اس کی تیاری اور اس کے حوالے سے ایرانی حکام بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاہم ایسے حالات میں پاکستان جو کہ ایران کے ساتھ اپنی سرحد شیئر کرتا ہے، وہ پاکستان بھی اب یہاں پر اس سارے معاملے کا اثر لیے بغیر نہیں رہ پائے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان مستقبل میں کیا راستہ اپناتا ہے۔ پاکستان اس کے لیے نہ صرف سمندر میں بلکہ بلوچستان میں اپنی ایران کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر بھی اپنی فضائی طاقت کی موجودگی اور لڑاکا طیاروں کے ساتھ گشت بڑھا چکا ہے، اور اس ایریے، اس ریجن کو جو کہ بحیرہ عرب یا پھر ایران سے لگتا ہے، اس کی رکھوالی اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے، کیونکہ جو کچھ آگے نظر آ رہا ہے، جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں اور جو بھی ممکنہ خدشات عالمی سطح پر اور علاقائی سطح پر ظاہر ہو رہے ہیں، یقیناً پاکستان اسے پہلے ہی بھانپ چکا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ اب ناظرین نے ایک امریکی اخبار کے مطابق جس نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران نے روس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھجوا کر یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر پیشگی حملہ نہیں کریں گے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق دسمبر کے آخر میں ایران میں احتجاج ہونے سے قبل اسرائیلی حکام نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت کو آگاہ کیا کہ اگر اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ ایران پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی روسی چینل کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ بھی کسی قسم کے پیشگی حملے سے گریز کرے گا تب تک کہ جب تک اس پر حملہ نہ ہو۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے ایران پر امریکی حملے کے مخالف ہونے سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ جنرل ڈینیل سے متعلق کئی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے ان رپورٹس کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں اور یہ 100% غلط ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اس حوالے سے
वो खुद फैसला करेंगे। लिहाजा अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि वो ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। याद रहे नाजरीन के जुमेरात को जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमरीका और ईरानी वफूद के दरमियान अहम मुलाकात होने वाली है। जनीवा में होने वाली मुलाकात में अमरीका की जानिब से स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर शरीक होंगे। जबकि इसके अलावा नाजरीन ईरानी वजारत खारजा ने भी बयान दिया है कि ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्माइल बकाई का कहना है कि हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए किसी भी जारहियत के खिलाफ जबरदस्त रद्द-ए-अमल देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फायदा नहीं। किसी भी एटमी माहदे के लिए ईरानी कौम के मफादात सुर्ख लकीर हैं। इस्माइल बकाई का कहना था कि खित्ते में महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारहियत तस्वुर होगी। ये था मौक़िफ़ ईरानी वजारत खारजा का। पाकिस्तान ने 24 से 25 फरवरी तक बहीर अरब में फायरिंग मशक की गर्ज से नोटैम जारी किया है। एक नोटिस जारी किया गया है कि जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की इन हुदूद से दूर रहा जाए, यहाँ पर कोई नक्लो हमल और कोई फिजाई और समंदरी ट्रैफिकिंग ना हो। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है या फिर शायद कई एक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओमान के करीब अमरीकी तैयारा बरदार जहाज बहीर अरब में पाकिस्तान का मिसाइल अलर्ट देना और फिर अब भारतीय नेवी का भी आबदोजों को जांचने और उन्हें अपग्रेड करने की गर्ज से बहर हिंद और बहीर अरब के करीब एक्टिव होना। आखिर इस खित्ते में होने क्या जा रहा है? ओमान के करीब USS इब्राहिम लिंकन और फिर पाकिस्तान का अपने समुद्री हुदूद में नोटैम जारी करना और मुमकिना तौर पर मिसाइलों की ताकत को परखना, ये सब कुछ महज इत्तिफाक नहीं है। नाजरीन, इस हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा नाजरीन, जो दोस्त सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, उनके कमेंट्स का जवाब चाहे पिछली वीडियो के हैं और चाहे आज इस वीडियो के हैं, हम अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।